هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا فرمائیں۔ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے یہ جو آیت ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس سے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس سے نفع اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ کلام عرب میں لام مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم، اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تو یہاں پر جو یہ لام ہے یہ انتفاع کے لیے ہے، یعنی نفع اٹھانے والا معنی دے رہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو گویا کہ ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ تو اب ممانعت اس چیز کی ہوگی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہو۔ لہٰذا کائنات کی پوری چیزوں کے جائز ہونے اور قابل نفع ہونے پر دلیل یہ آیت ہے، اور ان میں سے اب جس چیز کو ہم ناجائز قرار دیں گے اس کے لیے پھر قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے کوئی دلیل درکار ہوگی جو اس کی ممانعت کو ثابت کرے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کیا یہ صحابہ کرام نے کیا تھا، کیا اس زمانے میں موجود تھا یا نہیں تھا، یہ سوالات بیجا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہر چیز سے نفع اٹھانے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس کو ناجائز کیسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جواز تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب ناجائز کے ثبوت کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے، تو یہ اصول اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو بہت ہی قابل نفع ہے کہ کسی چیز کے جواز کو جائز ہونے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اس کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے دلیل درکار ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی چیز جو قابل تنازع ہو جائے، اس میں جھگڑا پڑ جائے، تو اب آپ اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ کون یہ کہہ رہا ہے کہ جائز ہے اور کون کہہ رہا ہے ناجائز ہے۔ جائز کہنے والے کے لیے دلیل نہیں ہے، ناجائز کہنے والے سے دلیل طلب کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن 7 سماوات، تو اس نے ٹھیک ٹھیک انہیں 7 آسمان بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور آسمان 7 ان کی تعداد ہے، اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پہ لفظ شے استعمال ہوا، شے مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور شے کو ویسے ہم استعمال جب کرتے ہیں کہ یہ شے ہے تو اس کا مطلب ہر موجود چیز کو شے کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ مصدر ہے، جب ہم کسی کو شے کہتے ہیں تو کبھی تو اس کو اسم فاعل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، شائن، چاہنے والا، تو پھر وہ موجود وہ شے ہوگی کہ جو کچھ چاہتی ہے، کچھ خواہش کرتی ہے، کسی چیز کو موجود کرتی ہے، اس کو وہ شائن چاہنے والا ہے۔ اس اعتبار سے لفظ شے کا اطلاق یا لفظ شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ بہت سی چاہتوں پر قادر ہے، یقیناً ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور جب اس کو ہم لیں گے اس میں مفعول کے معنی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شے یا وہ موجود جس کو چاہا گیا یا جس کی خواہش کی گئی، تو اس صورت میں یعنی خواہش جب ہم کسی چیز کی کرتے ہیں تو مارز وجود میں آتی ہے۔ تو اب اس صورت میں جب اس کو اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے تو لفظ شے کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں کہ کسی نے چاہا تھا اسے اور پھر یہ مطلب مارز وجود میں آئی تھی، پھر یہ اس وقت اس میں مفعول کے معنی میں ہو کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کے لیے استعمال ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، علیم ہے، ہر شے کو جاننا ہمارا بھی، ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی اس کے علم کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی اس کی معلومات کو گن نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ ہر شے سے خبردار ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔